میں امداد سمرو نئی لڑائی کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، خطرناک لڑائی، بھیانک لڑائی، زبانوں سے آگ نکل رہی ہے، آنکھیں شعلے اگل رہی ہیں، خطرناک قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کون کس کی لڑائی لڑ رہا ہے، اصل ٹارگٹ کون ہے، اصل کھلاڑی کون ہے اور مہرے کون ہیں؟ یہ ساری صورتحال جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کی پاکستان میں ہمیشہ رہی ہے، اور اب دوبارہ وہ ایک نئی شکل کے ساتھ نئے انداز میں سامنے آئی ہے۔ ایک کہانی تو یہ، دوسری کہانی ہے ایک تصویر سامنے آئی ہے، بڑی پیاری سی، پیار کرتی ہوئی تصویر، وہ ہوتا ہے نا دلاسا دیتی ہوئی تصویر شاید، اور کیا ہوتا ہے، شفیق ہاتھ پھیرنے والے کسی بزرگ کی تصویر۔ تو اس تصویر کی کہانی، وہ تصویر کے پیچھے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیمار بزرگ رہنما کا جیل سے ہسپتال منتقل ہو جانا۔ پرویز الہی صاحب کے لیے خبر ہے کہ جی وہ جیل میں تھے اڈیالہ میں، اور وہاں ان کو دل میں تکلیف ہوئی، اور پھر ان کو جیل کے ہسپتال لے جایا گیا، اور اس کے بعد ان کو جو راولپنڈی کا دل کا ہسپتال ہے اس میں ان کو RIC اس میں ان کو منتقل کیا گیا ہے، اور وہاں ان کو شفٹ کیا گیا ہے۔ تو پرویز الہی صاحب ظاہر ہے 75 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، اور ہر طرح کے جو اس عمر میں عارضے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی لاحق ہے، تو اللہ ان کو صحت تندرستی دے۔ وہ جیل میں ہیں، اور غلط کیا کہتے ہیں اندازے لگا کے، غلط اسٹیمیٹ لگا کے وہ ذرا غلط کر بیٹھے تھے کچھ کام، تو اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہر بار کی طرح ڈبل گیم اس بار بھی کامیاب ہو جائے گی، کہ جی عمران خان کا ساتھ بھی دو اور GHQ کا ساتھ بھی دو، اور پھر جب جس کا پلڑا بھاری ہو جائے اس کے ساتھ ہو لو۔ تو اس بار انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ایک یا ادھر یا ادھر، یا آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ نہیں چلے گا کہ جی عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر پولیٹیکلی اس کو اسٹرینتھن کریں، اور پھر بیان دے کر کہیں کہ نہیں جی ہم تو ہمیشہ سے GHQ کے آدمی رہے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو بہرحال وہ اب اپنی دوگلی سیاست کی وجہ سے، دو عملی کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں، اور بیٹے باہر ہیں، اور ان کی مسز جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہ رہی ہیں، تو انتخابات ان کو نہیں لڑنے دیے جا رہے، کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے کاغذات نامزدگی نہیں لیے گئے۔ بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن آج کا موضوع کچھ اور ہے۔ آج ایک خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے ایڈوکیٹ لطیف کھوسا، وہ جو کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ تجربہ کار ہوں، اور میں ہی اس وقت PTI کا سربراہ ہوں، حالانکہ اب تو کوئی سربراہ نہیں رہا۔ تو انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی ہے، اور جس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کا جو فیصلہ تھا، وہ فیصلہ معطل کرنے کی جو عمران خان صاحب کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی تھی، تو اس کے خلاف اپیل میں آ گئے کہ یہ فیصلہ معطل کریں، الیکشن سر پر ہیں، انتخابات کے دوران ایک قومی لیڈر کو، سابق وزیر اعظم کو نااہل کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ میں صدقے میں واری، مطلب بندہ کہے نا کہ یار منہ چمڑنو دل کرتا ہے اس طرح کی پٹیشن بنانے والوں کا، دل تو کچھ اور کرتا ہے۔ لیکن بھائی نواز شریف کیا تھے؟ مطلب نواز شریف کو نااہل نہیں کروایا گیا تھا، اور یہ کیا کر اعلانیہ کہ میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کو یہ کروں گا، تو مطلب بھائی کرو گے تو بھرو گے پھر۔ لیکن بہرحال یہ درخواست آ گئی، تو اس میں اب جو ہے وہ سپریم کورٹ کا پتہ نہیں کیا فیصلہ آنا ہے، لیکن کل ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا، تو اس فیصلے میں اچھا اس میں جو ہے نا یہ جو درخواست ہے، نہ صرف وہ فیصلہ اپنا معطل اور کالعدم قرار دینے کا کہا گیا، سزا معطل کرنے کا اور فیصلہ معطل کرنے کا، بلکہ ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن نے کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھایا اور نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، تو نااہلی بھی ختم کی جائے۔ بہرحال اور اصل بات یہ ہے کہ جی مجھے الیکشن لڑنے دیا جائے، میں سیاستدان ہوں اور باقی سیاستدان نہیں ہیں۔ اچھا اب یہ جو ہے نا یہ پٹیشن آئی، اس پٹیشن سے پہلے کل ایک فیصلہ آیا، بڑا سیدھا سادہ فیصلہ تھا۔ بھائی عمران خان صاحب نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا تھا اپنا توشہ خانہ اپنا سائفر کیس میں، جو عدالت تھی اسپیشل کورٹ، انہوں نے ضمانت نہیں دی، عمران خان صاحب چلے گئے ہائی کورٹ نے بھی مسترد کر دی ضمانت کی درخواست، اپیل مسترد کر دی، یہ چلے گئے سپریم کورٹ میں پروسیکیوٹر جو ہے اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں
کہنے کو کہ جی ہم نے کیوں عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. حالانکہ تیاری ہوگی، چیزیں ہوں گی، ٹرائل کورٹ کے اندر وہ ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر الزام جو ہے ٹھیک ہے. لیکن اپیل اپنا جو ضمانت کا معاملہ تھا اس میں وہ ضمانت کے خلاف جو عمران خان کی درخواست تھی نا اس میں اپنا موقف پیش نہیں کر سکے صحیح سے. تو ایک جملہ جو کہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جسٹس اطہر من اللہ کی زبان سے آیا، اور وہ یہ تھا کہ اگر جب تک کوئی کسی کو اب قصوروار ثابت نہیں کرتے، مجرم ثابت نہیں کرتے، تب تک قانون کی نظر میں وہ انوسینٹ ہے، تب تک قانون کی نظر میں وہ معصوم ہے. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہی کہا جاتا ہے. اب اس جملے، یہ پٹیشن اور کل کا فیصلہ، ضمانت دے دینے کا فیصلہ عمران خان صاحب کا، اور اس فیصلے میں یہ لکھ بھی دیا گیا کہ بھائی اس فیصلے میں یا اس سماعت کے دوران دی گئی آبزرویشنز، دی گئی ریمارکس جو سائفر کے متعلق ظاہر ہے وہ اپنا سپریم کورٹ کے جج صاحبان پوچھ رہے ہوتے، وہ کلاسیں ریمارکس دے رہے ہوتے، آبزرویشن دے رہے ہوتے، تو ان کا وہ اثر انداز نہیں ہوں گی بنیادی ٹرائل کے اوپر. یعنی ٹرائل اسی طرح چلتا رہے گا. اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ جی سائفر کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے مسئلہ، یا بتائیں کہ کون سے ملک نے فائدہ اٹھایا ہمارے خلاف، تو اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیچے جا کر وکیل عمران خان کے کہیں کہ جی سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ سائفر ایک ایویں ہی ہے، ڈرامہ ہی ہے، تو آپ ختم کر دیں کیس. تو اور جج صاحب جو کہیں کہ ٹھیک ہے جی میں کیس ختم کر دیتا ہوں، عمران خان کو بری کر دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں. سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا تحریری کہ اس کاروائی کے دوران جو ریمارکس دیے گئے، جو آبزرویشنز دی گئی ہیں، اس کا اثر اس فیصلے اس ٹرائل پر نہیں ہوگا جو ٹرائل اسپیشل کورٹ کر رہی ہے سائفر کا. لیکن آج کیا ہوا کہ آج مسلم لیگ نون نے پریس کانفرنسز کا ایک تانتا بندوا لیا. میرے اورنگزیب صاحبہ آ گئی، پھر وہ رانجھا صاحب آ گئے، شاہنواز رانجھا صاحب، محسن شاہنواز رانجھا صاحب، احمد محمد صاحب آ گئے، اس طرح. اور ٹارگٹ کیا تھا؟ وہ ایک جملہ ٹارگٹ تھا، اور وہ ٹارگٹ تھا کہ جی یہ اپنا جب تک کوئی مجرم ثابت نہ ہو تب تک وہ انوسینٹ ہوگا، معصوم ہوگا. وہ اس جملے کو لے کے پھر سپریم کورٹ کے اوپر ایک پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ بالکل وہی انداز ہے جو عمران خان صاحب نے اختیار کیا. 2 دن پہلے، اس ضمانت سے 2 روز پہلے، 1 روز پہلے، میں نے آپ ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، ٹویٹ کیے جا رہے ہیں نام لکھ کر کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد جسٹس عمر فاروق، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ. یہ نام اور بس. ظاہر اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو نشانہ بنائیں، ان کے خلاف ٹرولنگ کریں. تو پی ٹی آئی، عمران خان آپ کو یاد ہوگا جب حکومت سے گئے تھے تو اس وقت بھی وہ عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالتے تھے جب حکومت ختم ہوئی تھی. ہر معاملے پر، ہر معاملہ عدالت میں لے کے جاتے تھے، پھر جلسوں میں شور مچا رہے ہوتے تھے. سیم بالکل اسی طرح مسلم لیگ نون نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا. اب سپریم کورٹ تمام لوگوں کی جو تھے، جو کچھ ظاہری قوتیں ہیں، جو نظر نہ آنے والی طاقتیں ہیں، ان کی خواہشات کے برعکس سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن 8 فروری کو ہوگا. شیڈول جاری کروا دیا گیا. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی کی پراکسی لڑ رہا ہے. یہ جو آج مسلم لیگ نون کی پریس کانفرنسز، یعنی یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جن کے اوپر اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آئے 2 دنوں کے اندر ان کو 2 مقدمات سے بریت مل گئی، وہ آئے، ان کو ضمانت پہلے مل گئی، اور پورا کا پورا عدالتی عملہ ایئرپورٹ جا کر بائیو میٹرک کرواتا ہے ان سے. تو یہ سوال اٹھتے تو جی نہیں دیکھیں یہ تو انصاف ہے. تو بھائی ایک بندے کو اگر ضمانت مل گئی ہے، صبح ضمانت ملی ہے، شام کو اس کی پارٹی اگلوں نے دے پرا ماری ہے، تو یہ پریشر کیوں ہے؟ یہ پریشر اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کہیں عمران خان کی اس درخواست وہ جو لے کر گئے ہیں، اور پھر کل کو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کا
بلے کا نشان واپس لینے کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، کہیں وہ والا معاملہ جو ہے نا سپریم کورٹ میں آئے اور سپریم کورٹ کہیں ان کو ریلیف نہ دے دے، لہذا سپریم کورٹ کے اوپر پریشر رکھو، دباؤ ڈالو۔ ظاہر ہے یہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون نہیں چاہتی، کوئی اور بالکل اسی طرح وہی کردار ہے جو ایک وقت میں عمران خان صاحب استعمال کیا کرتے تھے۔ ادارے انجینئرنگ کیا کرتے تھے، پولیٹیکلی عمران خان پریشر ڈالتے تھے۔ اب یہاں یہ ہے کہ یہاں یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ اب پی ٹی آئی تو پریکٹیکلی ٹکے ٹوکری ہو گئی نا، اگر ان کا انتخابی نشان بحال نہیں ہوتا تو وہ تو نہ خواتین کی مخصوص نشستیں لے سکتے ہیں، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے ان کے کینڈیڈیٹ، تو ایک ایک حلقے میں 5 کینڈیڈیٹ آ جائیں گے پی ٹی آئی کے عمران خان کی تصویر لگا کر۔ اب وہ ووٹر پریشان ہوگا کہ کس کو ووٹ دے کس کو نہ دے۔ تو پی ٹی آئی کا ووٹ اگر بلے کا نشان نہیں واپس آتا ان کو ملتا تو پی ٹی آئی تو ٹکے ٹوکری ہوگی، ان کو تو پھر وہ ان کو ایک ایک حلقے میں جتنی لڑائیاں جھگڑے مار کٹائیاں ہوں گی نا وہ دنیا دیکھے گی۔ میں اگلے کسی ویلاگ میں اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ ابھی یہ جو دباؤ جس طرح عمران خان ڈالا کرتے تھے اسی طرح دباؤ ڈالنا شروع کر دیا مسلم لیگ نون نے، تو اس پر میں اس بات کو ختم کر کے نا آتا ہوں تصویر والی کہانی پر۔ آصف زرداری جادوگر کہلاتے ہیں سیاست میں، اور بعض اوقات ان کا جادو مطلب جادو پٹھا بھی پڑ جاتا ہے نا، اور آصف زرداری کو کئی بار جادو پٹھا بھی پڑا ہوا ہے۔ وہ سوچتے کچھ ہیں، سمجھتے کچھ ہیں، اور ہو کچھ جاتا ہے، الٹ بھی ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات الٹ ہو جاتا ہے۔ ڈرائنگ روم پالیٹکس الٹ ہی ہوتی ہے، اس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ آپ عوام میں جاتے ہیں، عوام کی طاقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر ہر کوئی آپ کو سلام ٹھوکتا ہے، وہ طاقت ہوتی ہے نا۔ اگر آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سیاست کریں گے، پھر آپ جوڑ توڑ کریں گے، آپ حساب کتاب لگائیں گے، اس کو ادھر کر لو اس کو ادھر کر لو، اسٹیبلشمنٹ سے یہ رعایت لے لو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ دے دو، تو پھر کوئی سلام ٹھوکنے والا نہیں ہوتا بھائی۔ سلام میں وہ ٹھوکنے والا بھائی لوگوں والا سلام نہیں، مطلب میں جنون کہہ رہا ہوں کہ لوگ پھر آپ کی عزت کریں گے کہ یار یہ عوامی لوگ ہیں، عوام میں جاتے ہیں۔ تو بہرحال آصف زرداری صاحب کے ساتھ فیصل ووڈا نے ملاقات کی، اور دو تصویریں ہیں، ایک دونوں کھڑے ہیں تصویر میں نارمل، ایک تصویر میں آصف زرداری صاحب نے نا یوں فیصل ووڈا کا گال پر یوں ہاتھ، تھپکی سی نہیں ہوتی، گال سہلانا، تھپکی دینا، پیار کرنا، یا پھر یہ کہ ہے ہونا آرام ہی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے ہی کہہ رہا تھا نا ٹی وی ٹاک شوز پر بیٹھ کر کہ جی یہ زرداری، یہ بڑی بیماری، تو یہ فلاں تو یہ فلاں، یہ سارے فارغ ہو گئے، یہ نواز شریف لوگ، مطلب ابھی عمران خان کے دور کے اس سے الگ ہونے کے بعد بھی فیصل ووڈا صاحب ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے متعلق جو کچھ کہتے رہے سب کے سامنے ہے۔ فیصل ووڈا لانگ بوٹ لا کر ٹی وی ٹاک شوز میں رکھتے ہیں۔ فیصل ووڈا یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے ہر جگہ کہ جی میں تو آئی ایس آئی کا اصل ترجمان ہوں، تاثر کی میں بات کر رہا ہوں، ہو نہ ہو مجھے نہیں پتا۔ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے ہر جگہ کہ دیکھیں جی مجھے پتا ہے کہ جنرل آصف منیر نے کیا فیصلہ کر رکھا ہوا ہے۔ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جی نواز شریف کو پیغام بھیج دیا گیا کہ اگر تم نے دوبارہ اس طرح کی بات کی تو پہلے تو صرف جہاز میں ہتھکڑیاں لگائی گئی تھی، ہتھکڑیاں لگا کر سیٹ کے ساتھ باندھا گیا تھا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندر جاؤ گے، نواز شریف کے لیے کہا تھا۔ اسی طرح کی باتیں بلاول بھٹو اور آصف زرداری کے لیے، لیکن فیصل ووڈا آصف زرداری صاحب کے پاس گیا۔ اب اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے، کیوں وہ گئے ہیں، اب ظاہر ہے ابھی تو دونوں طرف سے خاموشی ہے، لیکن سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ سب سے متنازع جو آصف زرداری صاحب کی ملاقات رہی شفیق مینگل سے رہی۔ شفیق مینگل کی ملاقات کے بعد پوری سوسائٹی جو لوگ جو باشعور لوگ تھے وہ انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب فیصل ووڈا صاحب یہ وہ کردار ہیں کہ جو ہر جگہ کہیں پسٹل لے کر پہنچ جاتے تھے۔ وہ جو انڈیا نے جہاز اپنا حملہ کرنے کی کوشش کی تھی ابھی نندن والا، تو وہ جو ہماری اپنا جوانوں نے جہاز گرایا تھا اس جہاز کے اوپر پہنچ گئے تھے اور اس جہاز کے اوپر پاؤں رکھ کے تصویر بنوائی تھی۔ کراچی میں اٹیک ہوا تو وہاں پسٹل لے کر گئے تھے تو وفاقی وزیر کے طور پر، تو فیصل ووڈا یہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اب بڑا وہ زرداری صاحب کے ساتھ نیوا انہوں نے ملاقات کی ہے، تو اب اس کے پیچھے دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فیصل ووڈا صاحب اپنے لیے پولیٹیکل سپیس دیکھنا چاہ رہے ہوں گے،
دوسرا یہ کہ آصف زرداری صاحب یہ میسج دینا چاہ رہے ہوں گے اس ملاقات کے ذریعے کہ میری لائن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیدھی ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں ہماری لائن کوئی نواز شریف کو لایا جا رہا ہے تو نہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، ہماری لائنیں بھی سیدھی ہو چکی ہیں. تو اس تصویر سے میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کوئی آصف زرداری صاحب جو ہے وہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں گے، کیونکہ فیصل ہوڈا صاحب کا نہ کوئی حلقہ ہے نہ کوئی پارٹی ہے ان کا. ہاں ایک پارٹی ضرور ہے جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کے آدمی ہیں، تو وہ ایک فائدہ آصف زرداری صاحب ضرور اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اس تصویر پیار بھری چنو منو تصویر کا اس سے زیادہ میرا خیال ہے اور کوئی مطلب نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.